وہ جو بھول ہے وہ اور اس کے متعلق جو احکامات ہیں سجدہ سہو کے متعلق وہ اس باب میں بیان کیے جائیں گے۔ تو پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمان وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها قال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہاں یہ بتلا دوں کہ محمد بن سیرین یہ کبار تابعین میں سے ایک تابعی ہے، اور تابعی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی صحابی سے ملاقات ہوئی ہو، ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی موت آئی ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تابعین کا جو طبقہ ہے اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت ذکر کی۔ آپ نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میری صدی کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ میری صدی کے لوگ یعنی صحابہ کرام، اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین۔ تو ان تین طبقوں میں جن کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی اور جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل لوگ قرار دیا، ان تین طبقوں میں سے ایک طبقہ تابعین کا ہے۔ تو یہ محمد بن سیرین جو ہیں یہ ایک تابعی تھے، اور ان کی رہائش بصرہ میں تھی۔ بصرہ جو کہ عراق کا مشہور شہر ہے، یہ بصرہ میں رہے اور بصرہ میں ہی ان کی موت آئی، اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی تقریباً 30 صحابہ اکرام سے ملاقات ہوئی، اور انہی کے ہم اثر تھے ایک اور تابعی، وہ بھی بصری تھے، جن کا نام تھا الحسن البصری۔ حسن بصری کے نام سے مشہور ایک عالم دین تھے، مشہور امام تھے اور مشہور تابعی تھے، یہ بھی بصرہ میں تھے اور یہ محمد بن سیرین بھی بصرہ میں تھے۔ حسن بصری بھی بہت بڑے تابعی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ اسی طرح یہ محمد بن سیرین یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اپنے دور کے محدث اور فقیہ تھے، مفسر تھے، اور ان کو ایک اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ایک صلاحیت دی تھی اور ایک خاص چیز کی توفیق دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے، یہ خوابوں کی تعبیر کرتے تھے۔ اور آج بھی ان کی ایک کتاب معروف ہے، موجود ہے، جس کا نام ہے کتاب الرؤیا یا کتاب تعبیر الرؤیا، یعنی خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ایک کتاب محمد بن سیرین کی آج بھی موجود ہے، اور بلکہ اس کتاب کا کئی عالمی زبانوں میں ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے، ان میں سے اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو جو حضرات خوابوں کی تعبیر سے دلچسپی رکھتے ہوں ان کو یہ محمد بن سیرین کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ محمد بن سیرین وہی ہیں جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ تو وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. کون سی نماز تھی وہ؟ احدى صلاتي العشی. العشی کا جو لفظ ہے اس کی تشریح انہوں نے خود مؤلف نے اس حدیث کے آخر میں کر دی ہے کہ العشی کا جو وقت ہے اس سے مراد زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک. اور آپ کو معلوم ہے کہ زوال آفتاب سے لے کر غروب تک کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 2 نمازیں ہوتی ہیں، ظہر اور عصر. ظاہر ہے کہ مغرب کی جو نماز ہے وہ غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی. تو العشی کا جو لفظ ہے اس میں وقت جو آتا ہے وہ زوال سے لے کر غروب تک کا آتا ہے، اور اس میں 2 ہی نمازیں ہیں، ظہر اور عصر کی. تو یہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. وہ کون سی نماز تھی؟ احدى صلاتي العشی. زوال سے لے کر غروب تک آنے والی 2 نمازوں میں سے ایک نماز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. گویا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کا ذکر نہیں کیا کہ وہ نماز کون سی تھی، ظہر تھی یا عصر تھی. اس کی تحدید نہیں کی، تعیین نہیں کی. شاید ان کو شک ہو گیا ہوگا، شاید انہیں پہلے معلوم تھا اور وہ اس واقعے کے خود عینی شاہد بھی تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی، یہ واقعہ جب بیان کیا تو شاید وہ بھول گئے ہوں گے کہ عصر کی نماز ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی. اس لیے انہوں نے اپنے شک کا اظہار کر دیا کہ وہ زوال سے لے کر غروب تک آنے والی جو 2 نمازیں ہیں ان میں سے ایک نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. اور میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ اشارہ کیا تھا کہ یہ صحابہ کرام ہوں، یہ صحابہ کرام کے بعد جو حدیث کو روایت کرنے والے دیگر لوگ ہیں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ان کے بعد آنے والے جو محدثین تھے، وہ حدیث کو نقل کرنے میں بہت زیادہ امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کرتے تھے، بہت زیادہ. اب دیکھیں نا، یہاں تھوڑا سا شک واقع ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پتہ نہیں وہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، تو شک کا ہی اظہار کر دیا اور شک کے ساتھ ہی اس کو بیان کر دیا کہ ان 2 نمازوں میں سے ایک نماز وہ ظہر بھی ہو سکتی ہے، عصر بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ چاہتے تو وہ ایک نماز کو مخصوص بھی کر سکتے تھے. یہ کہہ دیتے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، یا یہ کہہ دیتے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. وہ ایک نماز کو فکس بھی کر سکتے تھے اپنے ظن غالب کی بنا پر، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے شک کے ساتھ ہی حدیث کو بیان کر دیا کہ وہ ان 2 نمازوں میں سے ایک نماز تھی. قال ابن سیرین، ابن سیرین کہتے ہیں، یہ وہی محمد بن سیرین جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وسماها ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے اس نماز کا نام لیا تھا، ولکن نسیت انا، لیکن میں اس کو بھول گیا، لیکن مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی. تو شک کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کو روایت کر دیا. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فصلى بنا رکعتین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ نماز، وہ ظہر کی یا عصر کی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں. حالانکہ ظہر اور عصر دونوں نمازوں کی رکعتیں ٹوٹل کتنی ہیں؟ 4 لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا. 2 رکعتیں پڑھا کے آپ نے سلام پھیر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ فقام الى خشبة معروضة في المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک لکڑی کی طرف چلے گئے جو کہ مسجد میں چوڑائی کی حالت میں رکھی ہوئی تھی. لمبائی کی حالت میں ایسے کھڑی ہوئی نہیں تھی، بلکہ چوڑائی کی حالت میں وہاں پر ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، تو اسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. فاتکأ علیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لکڑی کا سہارا لے لیا. اور آپ کی حالت کس طرح سی؟ یعنی دیکھنے والا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اس حالت میں تو آپ کی حالت یہ ظاہر کرتے تھی کہ انہو غضبان، کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں، یعنی شدید فکر اور سوچ کے عالم میں تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے. اور یہ اس لیے تھا کہ جیسا کہ کوئی ایسی چیز واقع ہو چکی ہے، کوئی ایسا کام ہو چکا ہے جو کہ عموماً نہیں ہوتا تھا. عموماً نمازوں کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوتا تھا جو آج واقع ہو چکا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں اور غصے کے آثار نمایاں، اس طرح آپ اس لکڑی کی طرف چلے گئے اور آپ نے اس کا سہارا لے لیا. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ لیا. اس طرح آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ لیا اور آپ نے لکڑی کا سہارا لیا ہوا ہے. اور یہ حالت جو ہے یہ بھی
اس کی دلیل ہے کہ آپ کسی سوچ و فکر میں مبتلا تھے، بڑی گہری سوچ میں تھے. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا لیا، ہاتھوں کی انگلی، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر دیا. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ، اپنے دائیں رخسار کو رکھ دیا، عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، اپنی بائیں ہتھیلی پر، اپنی بائیں ہتھیلی پر اپنے دائیں رخسار کو آپ نے رکھ دیا. یہ حالت جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غیر معمولی واقعے کے رونما ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا تھا جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی. کہتے ہیں وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، نکل گئے وہ لوگ جن کو جلدی جانا تھا مسجد کے دروازوں سے. یعنی جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، جن لوگوں کو جلدی جانا تھا وہ مسجد کے دروازے سے نکل کے چلے گئے. فقالوا، لیکن باہر نکل کے انہوں نے کیا کہا، آپس میں کہنے لگے قصرت الصلاۃ، کیا نماز مختصر ہو گئی؟ یعنی انہوں نے جرأت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی جرأت نہیں ہوئی، لیکن جب مسجد سے باہر چلے گئے تو باہر جا کر آپس میں خسر کرنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا نماز مختصر ہو گئی کہ 4 کی بجائے آج 2 ہی پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وفی القوم ابو بکر وعمر، اور قوم میں یعنی ان لوگوں میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ نماز پڑھی تھی، ان میں ابو بکر اور عمر جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام بھی موجود تھے. فہابا، لیکن یہ دونوں خوف زدہ ہو گئے، کس بات سے؟ ان یکلما، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو کریں، اس بارے میں پوچھنے کی جرأت کریں. وہ ڈر محسوس کرنے لگے. کون؟ یہ ابو بکر اور عمر، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مشیر بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی وزیر بھی تھے. اور جس طرح ایک کسی بھی وزیر اعظم کی ایک کچن کیبنٹ ہوتی ہے، یعنی مخصوص وزراء پر مشتمل ایک کیبنٹ ہوتی ہے، کابینہ ہوتی ہے، بالکل اس کچن کیبنٹ کے یہ 2 ممبر بھی تھے. کون؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن خصوصی مشیر اور خصوصی وزیر ہونے کے باوجود بھی ان دونوں صحابہ کرام کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیتے کہ اللہ کے رسول آج کیا ہو گیا، آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھا دی، کیا مسئلہ درپیش ہے؟ لیکن انہوں نے سوال نہیں کیا. آگے سنیے. وفی القوم رجل، اور قوم میں یعنی ان لوگوں میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ نماز پڑھی تھی، ان میں رجل، ایک آدمی ایسا بھی تھا، فی یدیہ طول، اس کے دونوں ہاتھ لمبے تھے. یقال لہ ذو الیدین، اس کو ذو الیدین کہا جاتا تھا، ہاتھوں والا کہا جاتا تھا. مطلب اس کی اس کا ایک لقب پڑ گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ لمبے تھے تو لوگ اس کو ذو الیدین بولتے تھے. ورنہ ہاتھ تو ماشاءاللہ ہر انسان کے ہوتے ہیں، ہاتھوں والا کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس صحابی کے ہاتھ لمبے تھے تو اس لیے اس کو ذو الیدین کہا جاتا تھا، 2 لمبے ہاتھوں والا. قال یا رسول اللہ، اس نے جرأت کر لی، یہ 2 لمبے ہاتھوں والا جو صحابی تھا ذو الیدین، اس نے جسارت کر لی اور یہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انسیتا، کیا آپ بھول گئے ہیں؟ ام قصرت الصلاۃ، یا نماز مختصر ہوگی. یعنی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ سے بھول واقع ہوئی ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، یا پھر اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ 2 ہی پڑھائیں. 2 میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے، یا بھول ہے یا پھر اللہ کے حکم کی بنا پر آپ نے نماز مختصر کر دی اور 2 رکعتیں ہی پڑھائیں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، آپ نے فرمایا لم انسا، میں نہیں بھولا ہوں، ولم تقصر، اور نہ ہی نماز مختصر ہوئی، نہ مجھ سے بھول واقع ہوئی ہے اور نہ نماز مختصر ہوئی. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیال میں یہ سمجھتے تھے کہ جیسے آپ نے نماز پوری پڑھا دی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں بھولا ہوں. اور میرے بھائیو، یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسیان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسیان ہوا، آپ سے بھول واقع ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نہیں بھولا ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اس بات پہ یقین تھا کہ میں نہیں بھولا اور میں نے نماز مکمل پڑھائی. اور یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، ایک بشر تھے. یہ بھولنا جو ہے یہ ایک بشر کا ایک بشری تقاضا ہے، یہ بھولنا بشری تقاضا ہے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ آپ نور تھے، آپ انسان نہیں بلکہ آپ نور سے آپ پیدا کیے گئے، وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں.
قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر کہہ دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کے ہی ایک انسان ہوں۔ اور کفار مکہ بھی اس بات پر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو انسان ہے ہم جیسا، جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح شادیاں کرتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، اس کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے۔ یعنی کفار مکہ بھی مانتے تھے کہ یہ ایک بشر ہے، یہ ایک انسان ہے۔ لیکن کیا کہیے ان مسلمانوں کا کہ جو آج اس دور کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، قرآن مجید کی اس آیت کے علاوہ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، ایک انسان تھے۔ بشریت اور انسانیت کے تقاضے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو بھی واقع ہو جاتا تھا، آپ سے نسیان واقع ہو جاتا تھا، آپ بھول جاتے تھے بعض اوقات، جس طرح کہ اس نماز کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول واقع ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا فقال، آپ نے فرمایا اکما یقول ذو الیدین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الیدین کو جواب دے دیا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز مختصر ہوئی ہے، تو اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں باقی صحابہ کرام سے پوچھ لوں کہ باقی صحابہ کرام کیا کہتے ہیں۔ اکما یقول ذو الیدین، صحابہ کرام تم بتلاؤ کہ کیا جس طرح یہ ذو الیدین کہہ رہا ہے واقعتاً یہ بات درست ہے، یعنی واقعتاً مجھ سے بھول واقع ہوئی ہے، یا نماز میں نے مختصر سی پڑھائی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرنا چاہی باقی صحابہ کرام سے۔ قالوا نعم، صحابہ کرام نے کیا کہا کہ جی ہاں، آپ سے بھول واقع ہوئی ہے یا نماز مختصر ہو گئی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ یعنی صحابہ کرام، باقی جو صحابہ کرام تھے مسجد کے اندر جو موجود تھے، جو چلے گئے، جو موجود تھے انہوں نے تصدیق کر دی کہ ذو الیدین نے بالکل درست کہا ہے، اور اس نے جو سوال کیا وہ ویلڈ سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ بھول گئے ہیں یا پھر نماز مختصر ہو گئی۔ اب جب تصدیق ہو گئی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فقام فتقدم، آپ آگے بڑھے، فصلی ما ترک، چنانچہ آپ نے وہ نماز پڑھی جس کو آپ نے چھوڑا تھا۔ مطلب جو 2 رکعتیں آپ نے نہیں پڑھی تھی، جو 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا پائے تھے، نہیں پڑھا سکے تھے بھول کی بنا پر، وہ آپ آگے بڑھے اور آپ نے وہ 2 رکعتیں پڑھائی۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے گا کہ سجدہ صاحب کہاں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں جو رہ گئی تھی، حالانکہ اس بیچ میں 2 رکعتیں آپ نے پہلے پڑھائیں، 2 رکعتیں آپ نے بعد میں پڑھائیں، اور اس بیچ میں آپ کی گفتگو بھی ہوئی لوگوں سے، سوال و جواب بھی ہوئے لوگوں سے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 2 رکعتوں کو شمار کیا ہے، پہلی 2 رکعتوں کو شمار کیا۔ یہ پوری نماز پھر سے آپ نے ریپیٹ نہیں کی، بلکہ 2 رکعتیں شمار کر لی جو پہلے آپ نے پڑھی تھی، اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں مزید پڑھائیں، حالانکہ درمیان میں آپ کی گفتگو بھی ہو چکی تھی لوگوں کے ساتھ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بھول واقع ہو اور بھول واقع ہونے کے بعد آپس میں گفتگو بھی ہو جائے تو پہلی نماز برقرار رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو کوئی یاد دلا دے تو آپ پھر بقیہ نماز مکمل کر لیں، کمپلیٹ کر لیں، ضروری نہیں کہ آپ نماز شروع سے دہرائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا، 2 رکعتیں مزید پڑھی، سلام پھیر دیا۔ ثم کبر، اب سجدہ صاحب کا آپ دیکھیں گے سجدہ صاحب کیسے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم کبر، پھر آپ نے دوبارہ تکبیر کی، سلام پھیر دیا، پھر آپ نے دوبارہ تکبیر کی۔ وسجد مثل سجودہ او اطول، اور آپ نے سجدہ کیا اپنے سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم رفع رأسہ، یہ پہلا سجدہ، پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ فکبر، پھر آپ نے تکبیر کہی، اپنا سر اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی۔ ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کہی۔ وسجد مثل سجودہ او اطول، اور آپ نے دوسرا سجدہ کیا اپنے سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا، یہ دوسرا سجدہ آپ نے کر لیا۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے سر اٹھایا۔ وکبر، اور آپ نے تکبیر کہی اٹھتے ہوئے، اپنا سر اٹھاتے ہوئے۔ فربما سألوہ، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ثم سلم، یہ 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سلام پھیرا؟ قال فنبئت، یہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی ان عمران بن حسین قال، کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو کنفرم کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ثم سلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام پھیرا، 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ اب آئیے اس حدیث کے کچھ مسائل کی طرف۔ اس حدیث میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کر دیا، کہ ایک نبی سے بھی سہو واقع ہو سکتا ہے۔
اس سے نسیان واقع ہو، اسے نسیان ہو سکتا ہے، اسے بھول ہو سکتی ہے۔ اور دراصل اس میں حکمت کیا ہے؟ اس بھول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھول ہوئی، آپ سے جو نسیان واقع ہوا اور جو آپ سے سہو ہوا، اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر یہ سہو نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہ چلتا، امت کو اس طرح کی صورتحال کے پیش آنے پر پتہ ہی نہ ہوتا کہ اس صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نسیان ہوا، آپ سے یہ سہو واقع ہوا، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پتہ چل جائے کہ اگر اس طرح کا نسیان ہو جائے، اس طرح کی غلطی اگر واقع ہو جائے نماز کے اندر تو کیا کرنا ہے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں مزید پڑھی جو آپ سے چھوٹ گئی سہو اور غلطی کی بنا پر، نسیان کی بنا پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں سے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے۔ اور کس طرح سجدے کیے؟ آپ نے اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو یعنی جب سجدہ صاحب سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہو تو پھر آپ تکبیر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں گے، لیکن یہاں 2 تکبیروں کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آپ تکبیر تحریمہ کہیں اور پھر آپ دوسری تکبیر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی تکبیر کہی اور اسی تکبیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ پھر آپ نے پہلا سجدہ کیا، پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ نے سر اٹھایا، پھر آپ نے تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کیا، پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھانے کے بعد بیٹھے تو آپ نے سلام پھیر دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سجدہ صاحب کرنے کے بعد سلام پھیرنا چاہیے، سجدہ صاحب کرنے کے بعد سلام پھیرنا چاہیے۔ سجدہ صاحب کرنے کے بعد حالانکہ آپ پہلے بھی سلام پھیر چکے، نماز سے آپ نے سلام پھیر دیا، لیکن جب سجدہ صاحب آپ کرتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد تو سجدہ صاحب کے بعد آپ کو دوبارہ سلام پھیرنا چاہیے۔ اور ایک اور دلیل اس حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ جب آپ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کریں، جب آپ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کریں تو اس سجدہ صاحب کے بعد اٹھ کر جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو تشہد اور التحیات و درود شریف پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسے ہی آپ سجدہ صاحب کر کے بیٹھے تو فوراً سلام پھیر دیں، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ اور یہ اس بات کی میں کیوں ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے بعض دوستوں کے ہاں یہ غلط تصور پایا جاتا ہے سجدہ صاحب کا، اور وہ تصور کیا ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ جب وہ سجدہ صاحب کرتے ہیں تو پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں، کہاں تک؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھ کر وہ سلام پھیرتے ہیں ایک طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر جاتے ہیں سجدہ صاحب کے لیے۔ سجدہ صاحب کرنے کے بعد پھر جب بیٹھتے ہیں تو پھر نئے سرے سے التحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں دائیں اور بائیں۔ یہ جو طریقہ ہے سجدہ صاحب کرنے کا، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، کسی ایک حدیث، حتیٰ کہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں یہ طریقہ جو بھی میں نے بیان کیا ہے۔ لہذا سجدہ صاحب کس طرح ہونا چاہیے؟ اگر اس طرح کی صورتحال ہو، یہ واقعہ اپنے ذہن میں رکھے جو واقعہ میں نے ابھی بیان کیا اس حدیث کی روشنی میں، کہ اگر آپ مثلا آپ کو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں لیکن آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، یا 4 پڑھنی تھی آپ نے 3 پڑھ کے سلام پھیر دیا، آپ نے مکمل نماز نہیں پڑھی، سلام پھیر دیا آپ نے، اس کے بعد کیا کریں؟ جتنی رکعتیں آپ کی رہتی تھیں، بھول کی بنا پر آپ نے وہ رکعتیں نہیں پڑھی تو اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ وہ رکعت پڑھیں، 1 ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں، وہ رکعتیں آپ مکمل کریں، اس کے بعد سلام پھیر دیں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ پھر دوبارہ تکبیر کہیں، سجدہ صاحب کریں، ایک پھر دوسرا سجدہ صاحب کریں، اس کے بعد جب سر اٹھا کے آپ بیٹھیں گے تو آپ دونوں طرف سلام پھیر لیں، اس طرح آپ کو سجدہ صاحب ہو جائے گا۔ تو اس حدیث میں سجدہ صاحب کے بعض مسائل کو، سجدہ صاحب کی ایک صورت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز ناقص پڑھی ہو تو وہ سجدہ صاحب کس طرح کرے گا، اس کی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے واضح ہوگی۔ اب دوسری حدیث پڑھتے ہیں، اور سجدہ صاحب کے حوالے سے بھی کچھ مزید مسائل جو باقی ہیں، انشاءاللہ ہم دوسری حدیث پڑھنے کے بعد ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ عن عبداللہ بن بحینہ
وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. اس حدیث کو بھی، اس واقعے کو بھی ذرا غور سے سنیے گا. وہ جو پہلا واقعہ ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ جب بھی ہم پڑھنے والے ہیں اس کو بھی ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں. عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی. فقام فی الرکعتین الاولیین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں کھڑے ہو گئے. حالانکہ پہلی 2 رکعتوں میں بیٹھنا چاہیے تھا تشہد میں، لیکن 2 رکعتوں کے بعد آپ تشہد میں نہیں بیٹھے، آپ کھڑے ہو گئے. ولم یجلس، اور آپ نہیں بیٹھے. فقام الناس معه، تو جو لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاة، یہاں تک کہ جب آپ نے نماز پوری کر لی. وانتظر الناس تسلیمه، اور لوگ انتظار کرنے لگے آپ کے سلام پھیرنے کا. اچانک کہ آپ نے کیا کیا، جب کہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ ابھی آپ سلام پھیریں گے، اچانک آپ نے کیا کیا، کبر، آپ نے تکبیر کی. وهو جالس، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے. فسجد سجدتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے. قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. یعنی 2 سجدے جو سجدے صاحب کے تھے وہ آپ نے پہلے وہ 2 سجدے کیے سلام پھیرنے سے پہلے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سلام پھیر دیا. یہ حدیث کس بات کی دلیل ہے؟ اس حدیث میں سجدہ صاحب کی ایک اور صورت بیان کی گئی جو پہلی صورت سے مختلف ہے. پہلی صورت کیا تھی کہ اگر نماز کے اندر نقص واقع ہو گیا، کس طرح کہ نماز کی رکعتیں پوری نہیں پڑھی، آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا. اس صورت میں سجدہ صاحب کس طرح ہوگا کہ آپ مزید جو نماز ہے جو آپ نے غلطی کی بنا پر چھوڑ دی تھی اس کو کمپلیٹ کریں، سلام پھیر دیں، پھر سجدہ صاحب کریں، پھر سلام پھیریں. وہ پہلی صورت. دوسری صورت جو ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واجب یہاں پر چھوٹ گیا، اور وہ واجب کیا تھا؟ پہلے تشہد میں بیٹھنا. یہ نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. یہ واجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گیا، اور یہ ظاہر ہے کہ غلطی کی بنا، نسیان کی بنا پر، بھول کی بنا پر ہوا، جان بوجھ کے دیدہ دانستہ آپ نے ایسا نہیں کیا. اب جب واجب چھوٹا تو کوئی ایک واجب اگر نماز کے واجبات میں سے چھوٹ جائے تو اس کا سجدہ صاحب کس طرح کرنا ہوگا، اس کی صورت اس حدیث کے اندر بیان کر دی گئی. وہ یہ ہے کہ آپ آخری تشہد میں جب بیٹھے ہوں پورا التحیات پڑھ لیں درود شریف سمیت اور دعا سمیت، پھر اس کے بعد کیا کریں، تکبیر کہیں. بیٹھے بیٹھے آپ تکبیر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں. پہلا سجدہ کریں، پھر اس طرح دوسرا سجدہ کریں. اس کے بعد جب آپ دوسرے سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھیں گے تو دونوں طرف سلام پھیر دیں. اس طرح سجدہ صاحب ہو جائے گا. یہ 2 صورتیں ہمیں سجدہ صاحب کی معلوم ہوگی. ایک اور تیسری صورت بھی ہے، سجدہ صاحب کی ایک اور تیسری صورت بھی ہے، اور اس کے متعلق جو حدیث ہے وہ چونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں نہیں ہے بلکہ وہ غالباً صحیح مسلم کے اندر ہے، تو وہ اس باب کے اندر بیان نہیں کی گئی. ورنہ اس حدیث کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز کے اندر شک ہو جائے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کم عدد ہے اس پہ یقین کر لیں. آپ کو اگر 2 اور 3 میں شک ہوتا ہے تو 2 پہ یقین کر لیں کہ 2 تو کنفرم ہے. تیسری میں آپ کو شک ہو رہا ہے نا تو آپ تیسری پڑھ لیں. اس کے بعد چوتھی، اگر چوتھی 4 رکعتوں والی نماز ہے تو چوتھی بھی پڑھ لیں. اور اگر آپ کو 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے تو 3 پہ یقین کر لیں اور چوتھی مزید پڑھ لیں. آپ چوتھی میں آپ کو شک ہے تو آپ رکعت دوبارہ پڑھ لیں. تو اس طرح جب شک ہو تو کم عدد پہ یقین کر لیں، وہ یقینی ہے، اور مزید آپ نماز مکمل کر لیں. اور آخر میں کیا کریں، سجدہ صاحب کر لیں. اور اس سجدہ صاحب کی بھی صورت وہی ہے جو اس آخری حدیث میں بیان کی گئی. وہ کیا ہے کہ آپ آخری تشہد میں پورا تشہد پڑھ لیں، التحیات اور درود شریف اور دعا سمیت پڑھ لیں.
اور پھر آپ کیا کریں، بیٹھے بیٹھے سلام پھیرے بغیر آپ اللہ اکبر کہیں، سجدہ صاحب کریں، یعنی 2 سجدے کریں، اس کے بعد جب آپ سر اٹھا کے بیٹھیں گے تو دونوں طرف سلام پھیر دیں. اس طرح آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. ایک چوتھی شکل بھی ہے سجدہ صاحب کی. سجدہ صاحب کے متعلق ایک چوتھا مسئلہ بھی ہے. اب تک ہم نے 3 مسئلے بیان کیے، ایک چوتھا مسئلہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ پہلی جو ہم نے صورت بیان کی اس حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر رکعتوں میں نقص واقع ہو. اگر اس کے برعکس ہو کہ رکعتوں میں زیادتی واقع ہو جائے، فرض کریں آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی، آپ نے 3 پڑھ لی، تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، یا آپ نے 3 پڑھنی تھی مغرب کی، آپ نے 3 پڑھنی تھی، لیکن مغرب کی تیسری رکعت کے آخر میں آپ تشہد میں نہیں بیٹھے بلکہ کھڑے ہو گئے چوتھی رکعت کے لیے، اور چوتھی رکعت بھی آپ نے پڑھ لی ہے، درمیان میں آپ کو یاد آ گئی کہ میں چوتھی پڑھ رہا ہوں. یا اگر آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی، جس طرح عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں ہیں، آپ چوتھی رکعت کے بعد بیٹھتے نہیں بلکہ کھڑے ہو جاتے ہیں 5ویں رکعت کے لیے، اور 5ویں رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اگر رکعات کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، کوئی 1 آدھ رکعت آپ زیادہ پڑھ لیتے ہیں، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے، یقین ہو جائے کہ آپ نماز زیادہ پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی یقین ہو آپ فوراً بیٹھ. مثلا آپ مغرب کی نماز کے لیے آپ کو 30 رکعت میں بیٹھنا تھا، لیکن نہیں بیٹھے، آپ کھڑے ہو گئے. جب آپ کھڑے ہوئے، سیدھے کھڑے ہوئے ہی تھے کہ آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو بیٹھنا تھا. جیسے ہی یاد آئے فوراً بیٹھ گئے، اور کیا کریں؟ تشہد پڑھ لیں، اور اسی طرح پورا تشہد درود شریف سمیت دعا سمیت پڑھ لیں، اور سجدہ صاحب کریں. سجدہ صاحب اس صورت میں کس طرح ہوگا؟ اس صورت میں سجدہ صاحب کس طرح ہوگا؟ ہاں جی، سلام پھیرے بغیر یا سلام پھیرنے کے بعد؟ ہاں جی، وہاں تو کمی واقع ہوئی تھی نا، وہاں تو کمی واقع ہوئی تھی، یہاں زیادتی. ایسے ہو سکتا ہے، آپ کا خیال ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی سجدہ صاحب اسی طرح ہوگا جس طرح یہ دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جس طرح دوسری حدیث میں بیان کیا گیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ، ہاں جی، نہیں سوری، میں معذرت خواہ ہوں. اس صورت میں کہ جب نماز کے اندر اضافہ ہو تو اضافے کی شکل میں بھی سجدہ صاحب اس طرح ہوگا جس طرح پہلی حدیث کے اندر. اور وہ یہ ہے کہ آپ سلام پھیر دیں، پورا تشہد پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں. سلام پھیرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں چلے جائیں. پہلا سجدہ کریں، پھر دوسرا سجدہ کریں، دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں تو فوراً سلام پھیر دیں دونوں طرف. تو اس طرح اس خلل کا ازالہ ہو جائے گا جو کہ نماز کے اندر زیادتی اور نماز کے اندر اضافے کی وجہ سے واقع ہو، اس کا ازالہ ہو جائے گا. تو گویا کہ اب تک ہم نے سجدہ صاحب کی 4 صورتیں پڑھی ہیں. سجدہ صاحب کی 4 صورتیں پڑھی ہیں. پہلی صورت ہے نماز میں کمی کی بنا پر. کمی بھی کس چیز کی؟ رکعات کی. دوسری صورت ہے نماز میں واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑنے کی بنا پر. اور تیسری صورت ہے نماز کے اندر شک واقع ہونے کی بنا پر. اور چوتھی صورت ہے نماز کے اندر اضافے کی بنا پر. چوتھی صورت ہے نماز کے اندر اضافے کی بنا پر. ان 4 صورتوں میں سے 2 صورتوں میں سجدہ صاحب سلام پھیرنے کے بعد ہوگا، اور 2 صورتوں میں سجدہ صاحب سلام پھیرنے سے پہلے ہوگا. اب آپ سے سوال ہے میرا کہ وہ کون سی 2 صورتیں ہیں کہ جن میں سجدہ صاحب سلام پھیرنے کے بعد ہوگا؟ کون بتائے گا آپ نے؟ ہاں جی، رکعات زیادہ کرنے میں بھی اور رکعات کم کرنے میں بھی. بالکل صحیح. اور جو 2 صورتیں جن میں سجدہ صاحب سلام پھیرنے سے پہلے ہوگا، وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ کوئی ایک ساتھ بتلائیں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے. سارے بتلائیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے اور شک کی بنا پر. تو یہ ہے سجدہ صاحب کے ٹوٹل مسائل. اب آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ سوالات کرنا چاہیں اسی
سجدہ صاحب کے متعلق اگر آپ سوالات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہاں جی. سوال سمجھا نہیں آپ کا. ہاں اگر امام سے بھول واقع ہو تو مقتدیوں کو امام کو یاد کرانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ سوال ہے آپ کا. ہاں جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقتدیوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. مقتدیوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تاکہ امام صاحب کو یاد آ جائے کہ وہ کسی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں. مثال کے طور پر امام صاحب نے دوسری رکعت کے بعد اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا ہے, لیکن وہ اٹھ کر کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب وہ بیٹھے نہیں, کھڑے ہونے لگے. اللہ اکبر انہوں نے کہا. ظاہر ہے کہ مقتدی بھی اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ اپنا سر اٹھائیں گے. امام کی تکبیر کے بعد وہ سر اٹھائیں گے. انہوں نے جیسے ہی سر اٹھایا تو جو لوگ امام کے پیچھے تھے انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب تو کھڑے ہو رہے ہیں, تو ان کو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے. یہاں پر ایک مسئلہ بڑا اہم ہے, ایک مسئلہ بہت اہم ہے, وہ سن لیں. وہ یہ ہے کہ اگر دوسری رکعت کے بعد امام صاحب کھڑے ہونے لگے اور مقتدی حضرات سبحان اللہ کہہ دیں, تو امام صاحب اگر تو ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے اور سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے ہی امام صاحب کو سبحان اللہ کہہ کر کے یاد کرا دیا گیا, تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائیں, اور اس صورت میں سجدہ صاحب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے, پہلے ہی ان کو یاد کرا دیا گیا سبحان اللہ کے ذریعے کہ آپ کو اٹھنا نہیں بلکہ آپ کو بیٹھنا ہے, تو وہ فوراً بیٹھ گئے. لیکن اگر امام صاحب سیدھی کمر کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہوں اور پھر مقتدی کہیں سبحان اللہ, تو اب اس صورت میں امام صاحب کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ واپس لوٹیں, بلکہ وہ کیا کریں گے؟ وہ کنٹینیو کریں گے, وہ نماز جاری رکھیں گے, اور آخر میں ان کو سجدہ صاحب کرنا ہوگا. جس طرح کہ اس دوسری حدیث میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد آپ بیٹھے نہیں بلکہ آپ کھڑے ہو گئے, لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور چونکہ نبی ان کے امام نبی تھے تو لوگوں کو شاید یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرائیں یا نہ کرائیں, یا وہ کس طرح یاد کریں, لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سجدہ صاحب کر دیا. اور ایک اور حدیث میں جو کہ سنن اربع میں موجود ہے, سنن اربع میں وہ حدیث موجود ہے. سنن اربع سے مراد کون سی کتابیں ہیں؟ ہاں جی, سنن ابو داؤد, سنن ترمذی, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. ان چاروں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہو, بیٹھے نہیں بلکہ کھڑا ہو, تو اگر اس کی کمر ابھی سیدھی نہ ہوئی ہو اور اس کو یاد آ جائے, یہ یاد کرا دیا جائے کہ آپ کو بیٹھنا ہے, تو وہ بیٹھ جائے اور اس صورت میں سجدہ صاحب نہ کرے. لیکن اگر وہ سیدھی کمر کے ساتھ وہ کھڑا ہو چکا ہو, سیدھا کھڑا ہو چکا ہو, اور پھر اس کو یاد آئے یا اس کو یاد کرا دیا جائے, تو پھر وہ بیٹھے نہیں بلکہ وہ نماز کمپلیٹ کرے, اس کو کنٹینیو کرے, اور وہ آخر میں سجدہ صاحب کرے. تو یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے. میں کئی بار دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے, 2 رکعتوں کے بعد اگر کھڑے ہو جائیں, امام صاحب اگر کھڑے ہو جاتے ہیں, تو کھڑے ہونے کے بعد بھی بار امام صاحب مقتدی جو ہے وہ بار سبحان اللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, یعنی وہ زبردستی امام صاحب کو بٹھانا چاہتے ہیں. حالانکہ جب امام صاحب سیدھے کھڑے ہو چکے تو اب ان کے لیے جائز نہیں. اسی طرح کوئی شخص اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو, اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. اکیلا نماز پڑھنے والے شخص کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر اس کو اٹھتے ہوئے جب تک وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا اس کو یاد آ جائے کہ مجھے بیٹھنا تھا, تو وہ بیٹھ جائے, اور اس کے لیے کوئی سجدہ صاحب نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ سیدھا کھڑا ہو چکا, سیدھا کھڑا ہوتے ہی اس کو فوراً یاد آیا کہ مجھے بیٹھنا تھا, تو پھر اس صورت میں وہ بیٹھے نہیں بلکہ وہ نماز کمپلیٹ کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے. اور سجدہ صاحب اس صورت میں کس طرح ہوگا؟ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کریں گے اور بعد میں سلام پھیریں گے. ہاں جی, کسی اور کو کوئی سوال ہے؟ یہ تو بیان کر چکا ہوں, یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں کہ اگر میں نے یہ بیان کیا نا بزرگوں, آپ نے شاید سنا نہیں, میں نے یہ بیان کیا ہے کہ
اگر کسی شخص کو آخری تشہد میں بیٹھنا تھا لیکن وہ بیٹھا نہیں، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، چاہے وہ نماز 2 رکعتوں والی ہے، 3 رکعتوں والی ہے، 4 رکعتوں والی ہے، آخری تشہد میں بیٹھنا تھا لیکن بیٹھا نہیں، تو بندہ کھڑا ہو گیا. اب کھڑا ہوتے ہی اس کو یاد آیا کہ مجھے تو بیٹھنا تھا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ایک ایکسٹرا رکعت نہیں پڑھنی چاہیے اس کو. وہ یہ نہ سوچے کہ میں پوری رکعت پڑھوں گا تو بیٹھ جاؤں گا، نہیں، بلکہ اس کو فوراً بیٹھ جانا چاہیے. کیونکہ دانستہ طور پر نماز کے اندر اضافہ کرنا جائز ہے. دانستہ طور پر نماز میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے جیسے ہی اس کو یاد آئے کہ میں ایک ایکسٹرا رکعت پڑھ رہا ہوں تو اس کو فوراً بیٹھ جانا چاہیے، اور تشہد اور پورا درود شریف اور اس طرح دعا پڑھنے کے بعد اس کو سجدہ صاحب کرنا چاہیے. چاہے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہو یا فرض کریں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ رکوع میں جا چکا ہو، جیسے ہی اس کو جس لمحے میں اس کو یاد آئے کہ میں ایک اضافی رکعت پڑھ رہا ہوں، مجھے بیٹھنا تھا میں بیٹھا نہیں، میں ایک اضافی رکعت پڑھ رہا ہوں، جس لمحے اس کو یاد آئے گا اس کو فوراً بیٹھنا پڑے گا، اسی لمحے اس کو بیٹھ جانا چاہیے. ہاں جی. تشہد کب کرنا چاہیے؟ آخری رکعت میں. آخری رکعت میں نہیں، تیسری رکعت میں تو تشہد ہے ہی نہیں. نارمل آپ جب نماز پڑھتے ہیں نہیں، وہ جو بھول واقع ہوئی ہے اس سے کہ اس کو دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا تھا لیکن وہ نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا. اب اس کی جگہ پہ وہ تیسری رکعت میں تشہد نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں نا، یہ تبدیلی کرنے کے اختیار تو نہیں ہے مجھے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کا ازالہ کس طرح ہوگا؟ یہ جو تشہد آپ سے چھوٹ گیا، اس تشہد کو چھوڑنے کی وجہ سے جو نقصان واقع ہوا نماز کے اندر، جو خسارہ ہوا، اس کا ازالہ کس طرح ہوگا کہ آپ آخر میں سجدہ صاحب کریں. اس کی جگہ پہ آپ کسی اور رکعت میں ایک ایکسٹرا تشہد نہیں کر سکتے. ہاں جی. کسی اور کا کوئی سوال؟ جی. سوال مجھے سمجھ نہیں آیا. جی جی ہاں، یہ سوال بڑا اہم ہے آپ کا کہ اگر کوئی شخص آخری تشہد میں بیٹھا ہو اور اس نے التحیات للہ پڑھا ہو اور درود شریف پڑھنے سے پہلے ہی وہ سلام پھیر دے، درود شریف پڑھنا بھول گیا، اس نے پہلے سلام پھیر دیا، اب بعد میں اس کو یاد آیا کہ مجھے درود شریف بھی پڑھنا تھا، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ دوبارہ اس حالت میں چلا جائے. کس حالت میں؟ تشہد میں چلا جائے اور وہ درود شریف مکمل کرے. درود شریف مکمل کرے، اس کے بعد دعا پڑھے، اور اس کے بعد وہ کیا کرے؟ اس کے بعد اس کو سجدہ صاحب کرنا ہے. لیکن یہ اس صورت میں سجدہ صاحب کس طرح ہوگا؟ سلام پھیرنے سے پہلے کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد؟ دیکھیں اس صورت میں اس سے ایک کمی واقع ہوئی اور اس نے نماز کے ایک رکن کو چھوڑ دیا، کیونکہ آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا نماز کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص اس طرح چلا جائے، یعنی درود شریف پڑھے بغیر سلام پھیر دے، مثلا کوئی بندہ جلدی میں ہو، اس کو جلدی کسی جگہ پہ پہنچنا ہو، تو وہ یہ سوچ لے کہ بھئی آج میں شارٹ کر لوں نماز، تو وہ کیا کرے؟ التحیات للہ پڑھ لے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کے سلام پھیر دے اور فوراً چلا جائے. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے درود شریف نہیں پڑھا. درود شریف پڑھنا جو ہے آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. اس نے فرض ہی چھوڑ دیا تو نماز کیسے ہوگی اس کی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو نماز میں ایک کمی واقع ہوئی، بالکل اس طرح جس طرح کے ایک شخص سے ایک رکعت پوری چھوٹ گئی. ٹھیک ہے، جس شخص سے پوری رکعت چھوٹ گئی تو وہ سجدہ صاحب کب کرے گا؟ سلام پھیرنے کے بعد. بالکل اسی طرح یہ بندہ بھی کرے گا کہ اس سے نماز کے ایک فرض چھوٹ گیا، نماز کے ایک رکن چھوٹ گیا، تو اس کو کیا کرنا ہوگا کہ وہ پہلے اسی دوبارہ تشہد کی حالت میں بیٹھے، تشہد پورا پڑھے، درود شریف بھی پڑھے، دعا بھی پڑھے، سلام پھیر دے، اس کے بعد سجدہ صاحب کرے، دونوں سجدے، اور پھر اٹھ کے بیٹھ کے دوبارہ سلام پھیرے، تو اس طرح اس کی نماز پوری ہو جائے گی. ہاں جی. ایک سوال جی.
اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ جس طرح اس پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سہو ہوا اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام بھیج دیا، تو اس کے کچھ دیر کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے 10 منٹ ہوئے ہوں یا 15 منٹ ہوئے ہوں، اور ان 10-15 منٹوں کے اندر وہ ذوالعین نے یاد کرایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی اس وقت آپ وہ اس طرح کی تھی کہ آپ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے، تو آپ نے سہارا لے لیا ایک لکڑی کا اور آپ نے ہاتھ اس طرح کر لیے، اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے اپنا جو رخسار مبارک ہے وہ آپ نے اپنی بائیں ہتھیلی پہ رکھ دیا، تو بڑی گہری سوچ میں تھے۔ اللہ عالم یہ گہری سوچ کب تک رہی ہوگی، کتنی دیر تک، کتنے منٹ تک رہی ہوگی، اور چونکہ صحابہ اکرام جرأت بھی نہیں کر رہے تھے، اور آپ کے جو خصوصی مشیر تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جرأت نہیں کر رہے تھے آپ سے سوال کرنے کی جرأت نہیں کر رہے تھے۔ آخر کار ایک صحابی نے جرأت کر ہی لی، اللہ عالم اس میں کتنا وقت لگا ہوگا، لیکن جتنا بھی وقت لگا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 رکعتیں پہلی شمار کی، یہ نہیں کہ آپ نے نماز دوبارہ پھر سے نئے سرے سے آپ نے وہ ریپیٹ کی، بلکہ وہ 2 رکعتیں شمار کر کے آپ نے مزید 2 رکعتیں پڑھ لی اور آخر میں آپ نے سجدے سے آپ کر لیا۔ تو اس میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے، الا یہ کہ ٹائم بہت زیادہ گزر جائے۔ مثلاً ایک شخص جو ہے وہ مثلاً وہ آج ظہر کی نماز اس نے 2 رکعتیں پڑھی، اور اب اس کو عشاء کے وقت یاد آتا ہے کہ آج ظہر کی نماز میں نے 2 رکعتیں پڑھی، اب وہ کیا کرے؟ اس طرح اگر بہت زیادہ وقت گزر چکا ہو تو اس کو پھر نماز نئے سرے سے پڑھ لینی چاہیے، نئے سرے سے پوری نماز اس کو ریپیٹ کر لینی چاہیے۔ ہاں جی، ایک سوال جی۔ سوال یہ ہے کہ ان کے اس کے عوام کو یہ غلطی ہو گئی، کچھ نمازی پیچھے سے چلے گئے ہیں، اچھا ہم نے اپنی غلطی محسوس کر لی، اس نے جو باقی نماز تھی وہ کمپلیٹ کر لی، اب چلے گئے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہے؟ اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ جلدی میں ہے یا کیسے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، ان کو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ ہاں جی جی، جی بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی اقامت ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ رہا ہو، 2 سنتے ہوں یا 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ رہا ہو، اور اسی دوران اس کی نماز کے دوران ہی اقامت ہو گئی اور فرض نماز شروع ہو گئی، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت میں اگر تو وہ فرض کریں 2 رکعتیں پڑھنی تھی اس کو، اور ابھی ایک ہی رکعت پڑھی تھی کہ اسی دوران اقامت ہوگی، تو اب اس کو سلام پھیر کر ایک طرف سلام پھیر کے اس کو نماز توڑ دینی چاہیے، نماز توڑ کر وہ چلا جائے فرض نماز میں، جس کی جماعت ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ اس کو مل جانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے یعنی فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے، فرض نماز ہی ہو سکتی ہے اس حالت میں، کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر سلام پھیر کر نماز توڑ دینی چاہیے اور امام کے ساتھ جا کے وہ فرض نماز پڑھ لینی چاہیے، الا یہ کہ اگر آپ وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تحیۃ المسجد کی نماز ہو یا سنتیں پڑھ رہے ہوں، تو اگر آپ آخر میں پہنچ چکے ہیں، فرض کریں آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے اور اسی دوران اقامت ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ وہ تشہد پڑھ کے آپ کمپلیٹ کر لیں، نماز سے سلام پھیر دیں، اس کے بعد فرض نماز میں جا کے مل جائیں۔ لیکن اگر ایک رکعت پوری رہتی ہو یا زیادہ تر حصہ نماز کا رہتا ہو تو پھر اس صورت میں نماز کو توڑ دینا چاہیے، توڑنے کا طریقہ یہی ہے سلام پھیرنا۔ اچھا، اب شاید آپ کا سوال یہ بھی ہوگا کہ اگر اس طرح نماز توڑ دی جائے تو کیا اس نماز کو پھر فرض نماز کے بعد کمپلیٹ کرنا چاہیے؟ ہاں جی، تو اگر آپ تحیۃ المسجد پڑھ رہے تھے تو اس نماز کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تحیۃ المسجد تھی، تحیۃ المسجد کی نماز تھی، تو آپ نے فرض نماز پڑھی، تو فرض نماز جو ہوتی ہے نا یہ تحیۃ المسجد بھی ہوتی ہے اور فرض نماز بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص فرض کرے مسجد کے اندر داخل ہوا اور اقامت ہو چکی ہے اور وہ آتے ہی فرض نماز کے اندر شامل ہو گیا تو اس نے فرض نماز بھی پڑھ لی اور تحیۃ المسجد بھی اس کی وہی نماز ہوگی، اب الگ سے اس کو تحیۃ المسجد کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
لیکن اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، فرض نماز سے پہلے آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ کسی بھی نماز کی سنتیں، اور پھر اقامت ہوگی، آپ نے نماز وہ سنتیں توڑ دی، نماز توڑ دی اور آپ فرض نماز میں مل گئے، تو اس صورت میں وہ سنتیں بعد میں پڑھنی چاہیے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یہ نہیں کہ جتنی آپ نے پہلے پڑھ لی تو اس کے بعد کمپلیٹ کریں گے، نہیں، بلکہ وہ سنتیں پوری کی پوری آپ کو پڑھنی ہوگی۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہو تو فرض نماز پڑھ رہے ہوں اور اقامت ہو جائے، فار ایگزامپل اصل کی نماز ہے اور میں زور کی جو ہے پڑھ رہا ہوں، میرے پاس فرض پڑھنے کا تو ہاں جی، اس صورت میں بھی یہی ہے۔ سوال یہ ہے، کیونکہ مجھے اصل میں بات کئی مرتبہ یہ پرچی بھی آئی ہے کہ بھئی آپ سوال ریپیٹ کیا کریں، کیونکہ خواتین کو پتہ نہیں ہوتا کہ سوال کیا ہوا ہے، تو میں سوال اسی لیے ریپیٹ کرتا ہوں۔ سوال یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہو اور اسی دوران ایک اور فرض نماز کی اقامت ہو گئی، مثلا آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں اور عصر کی اقامت ہو گئی، تو اس صورت میں آپ کو سلام پھیر دینا چاہیے۔ اگر آپ نماز کے درمیان میں ہیں، آخر تک نہیں پہنچے بلکہ درمیان میں ہیں، تو آپ کو سلام پھیر کے نماز توڑ دینی چاہیے اور اس نماز میں مل جائے جس کے لیے اقامت ہوئی۔ اور اگر آپ کی ظہر کی نماز رہتی ہے تو پھر آپ ظہر کی نیت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھ لیں، ظہر کی نیت کے ساتھ آپ امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیں، آپ کی وہ ظہر کی نماز باجماعت ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ کو دوسری جماعت ملتی ہے تو دوسری جماعت کے ساتھ آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ کو جماعت نہیں ملتی ہے تو پھر آپ عصر کی نماز اکیلے پڑھ لیں۔ اور وہ ساری کمپلیٹ کریں شروع سے، یا وہ دو جو ہیں یا تین رکھتے ہیں یا پیچھے تو ایک رکھتے ہیں؟ یقیناً وہ نماز پوری دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ۔ ہاں جی، اکثر شیخ بعض اماموں کے پیچھے اتحیات پوری مکمل نہیں ہوتی، یعنی درود شریف تک آپ پہنچ نہیں پاتے، اگر امام سلام پھیرتے اکثر و بیشتر دیکھا میں نے تراویح کے وقت یا پھر کوئی فرض نماز کے دوران، تو ہمارے درود شریف بھی نہیں ہوتا، وہ کافی تیزی سے ہو جاتا، اتحیات پہ رہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے بیٹھا ہو تشہد کی حالت میں اور وہ درود شریف پڑھ رہا ہو اور ابھی آدھا پڑھا تھا کہ اسی دوران امام صاحب نے سلام پھیر دیا، کئی مرتبہ ہوتا ہے، اکثر تراویح کی نماز میں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تراویح کی نماز میں امام صاحب چونکہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو مقتدی حضرات ابھی مشکل سے درود شریف شروع ہی کرتے ہیں کہ امام صاحب سلام پھیر چکے ہوتے ہیں، تو اس اور یا پھر فرض نماز میں کبھی اس طرح ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا ہے کہ درود شریف پڑھنا نماز کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہذا امام صاحب اگر سلام پھیر دیں تو آپ امام صاحب کے ساتھ سلام نہ پھیریں بلکہ درود شریف مکمل کریں اور پھر آپ سلام پھیریں، کیونکہ آپ کو وہ فرض پورا کرنا ہے، وہ فرض پورا کیے بغیر آپ سلام نہیں پھیر سکتے، تو آپ وہ درود شریف مکمل کریں اور مکمل کرنے کے بعد آپ فوراً سلام پھیر دیں، اس طرح آپ کی نماز ہو جائے گی۔ باقی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، باقی جو دعا ہے، دیکھیں آخری تشہد میں کم از کم جو چیز پڑھنا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ التحیات للہ مکمل اور درود شریف مکمل، اس کے بعد جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا پڑھنا ضروری نہیں، نہ وہ نماز کا فرض ہے نہ وہ نماز کا واجب ہے، نہ نماز کے فرائض میں ہیں وہ دعائیں اور نہ نماز کے واجبات میں ہیں، بلکہ وہ مسنون ہیں وہ دعائیں، اگر پڑھ لیں گے تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں اس میں، نماز میں کوئی خلل نہیں آیا، لہذا کم از کم درود شریف پڑھنا تو لازم ہے، درود شریف پڑھ کے فوراً آپ کو سلام پھیر دینا چاہیے، کیونکہ آپ کے امام صاحب پہلے ہی سلام پھیر چکے ہوں گے۔ ہاں جی، جی بالکل، یہ جو سوال بزرگوں نے کیا ہے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے آپ غیر موقتہ سنتے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی دوران اقامت ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ اقامت جب ہو گئی تو اقامت ہونے کے بعد فرض نماز ہی ہو سکتی ہے، سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو آپ کیا کریں کہ وہ آپ نماز توڑ دیں۔ کس طرح توڑیں گے؟ سلام پھیر کر نماز توڑ دیں، غیر موقتہ سنتوں کو سلام پھیر کر آپ توڑ دیں اور امام کے ساتھ فرض نماز کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب تو بزرگوں نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ غیر موقتہ سنتے عصر کے بعد پڑھنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ لا صلاۃ بعد صلاۃ العصر حتى تغرب الشمس، کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ سورج
غروب ہو جائے. تو اس لیے وہ چونکہ غیر موقت رکتے ہیں، نفل نماز ہے، تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل نماز نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ جس کا کوئی سبب ہو تو اس سبب کی بنا پر وہ نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے. مثلا آپ نے نماز استخارہ پڑھنی، فوری طور پر ہنگامی طور پر آپ کو نماز استخارہ پڑھنی ہے، مغرب سے پہلے آپ کو پڑھنا لازم ہے اور آپ نے ڈیسیژن لینا ہے کسی چیز کا، تو کوئی بات نہیں، آپ صلاۃ الاستخارہ پڑھ سکتے ہیں. یا مثلا سورج گرہن ہو گیا، عصر کے بعد سورج گرہن شروع ہوا تو آپ سورج گرہن کی نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اذان کا وقت ہو چکا ہے، تو اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. یہ سوال رہ گیا ہے، چلیں نماز کی بات.